دیکھیں جی، علماء کرام کیوں کہتے ہیں کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ گمراہ ہو جائیں؟ کیونکہ قرآن میں سب واضح لکھا ہوا ہے، اس طرف ہمیں جانے نہیں دیتے لوگ، ہمیں یہ بات کہہ کے گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی عام بندے کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے سب کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگوں کے لیے میں نے آسان بنا دی ہے اور کچھ کے لیے مشکل بنا دی ہے، یہ تو نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرقہ واریت حرام ہے، فرقہ واریت سے بچو۔ سورہ روم آیت نمبر 32 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون۔ اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 17 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اللہ ہی جولیاں بھرنے والا ہے، اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے، اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ فوت شدگان تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تمہیں کیا مثلا نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کھانا حرام ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو بھائی قرآن تو واضح ہر چیز کی ہر چیز واضح بتا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے ہی نہیں دیا جاتا، ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آتا ہے۔ الغرض کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں کہ جس کے متعلق قرآن آپ کو آگاہ نہ کرے، قرآن آپ کی رہنمائی نہ فرمائے۔ میرا بھائی خدا را ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑوائیں جو قرآن سے دور کرتے ہیں، قرآن ہی صحیح آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میرے بھائیو قرآن سے جڑیں، قرآن کے معاملے میں آپ غافل نہ رہیں، قرآن آپ کی رہنمائی جتنی کرتا ہے کوئی چیز آپ کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ مومن ہیں تو قرآن کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، گھر میں تلاوت لگائیں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ خدا را اپنے آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے جڑیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔